اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی پرانا منظر ابھرا تھا۔ اندھیرے کمرے میں وہ زمین پر پڑی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ پلیز خدا کے واسطے مجھے یہاں سے جانے دو۔ مگر کوئی اس کی فریاد سننے کے لیے وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس کے سر پر دوپٹہ نام کا بھی نہیں تھا، لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، بال الجھے اور بکھرے ہوئے تھے، اور جسم پر کافی جگہ چوٹوں کے نشان تھے۔ میں تم لوگوں کی کوئی بات نہیں مانوں گی، خدا کے واسطے چھوڑ دو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں ان کاموں کے لیے نہیں بنی، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ وہ تڑپتی سسکتی، بس یہاں سے جانے کے لیے آزادی چاہتی تھی، جو کہ ناممکن تھا۔ اس نے آخری بار پیٹ بھر کر کھانا کب کھایا تھا اسے یہ بھی یاد نہیں تھا، اور کتنی بار وہ بے ہوش ہو چکی تھی یہ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے اس اندھیر قید خانے میں بند کتنے دن ہو گئے تھے یہ بھی وہ بھول چکی تھی۔ یہاں دن رات منٹ گھنٹے کسی کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں۔ اگلے منظر میں اس نے دیکھا کہ دو مرد زبردستی اسے چھو رہے تھے، اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نہیں، پلیز دور رہو مجھ سے۔ وہ اپنے جسم میں موجود بچی کچی طاقت اکٹھی کیے انہیں خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کوشش میں ان دونوں میں سے کسی ایک نے کھینچ کر اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ اس تھپڑ سے اس کا سر چکراتا ہوا پیچھے دیوار میں جا لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں، مگر اسے اپنے سارے جسم میں شدید درد اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے آنکھیں کھولی، آس پاس دیکھا تو وہ کسی پرتعیش کمرے میں تھی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ حیرانگی سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہمت کرتے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر اسے اپنے سارے وجود میں شدید درد کا احساس ہوا۔ پھر اس کی نگاہ اپنے ساتھ تک گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں نیڈل لگی ہوئی ہے۔ وہاں سے ہوتی اس کی نگاہ اوپر اٹھی اور ڈرپ تک گئی تو اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے سر کو چھوا تو اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر اس کی نظر اپنے وجود پر گئی تو اس وقت وہ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں تھی اور اس کے اوپر بلینکٹ تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ہل پاتی۔ وہ حیرانگی سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کہاں پر ہے، مگر وہ کچھ بھی سمجھ نہ سکی، اور پھر دوبارہ دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں اتر گئی۔ جب دوبارہ اس کی آنکھیں کھلیں تو اب بھی اس کمرے میں تھی، مگر اب اس کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم کے سارے زخم بھر چکے ہوں۔ اب کوئی ڈرپ نہیں تھی، مگر ہاتھ پر کنولا ابھی بھی موجود تھا۔ وہ ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں پر ہے اور کتنے دنوں سے یہاں پر موجود ہے۔ وہ اس قید خانے سے کیسے آزاد ہوئی؟ کیونکہ اسے اپنے وجود کے نیچے بہت نرم سا بستر محسوس ہو رہا تھا۔ بہت ہمت کرتے وہ اٹھ کر بیٹھی۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھلتے دیکھا، خوفناک نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا تو اس اندھیرے میں کالا سایہ کمرے میں داخل ہوا، جسے دیکھتے ایک لمحے سے پہلے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے چیخنے سے اندر آنے والے نے جلدی سے کمرے کی تیز لائٹس آن کی۔ لائٹس آن ہونے کے بعد بیڈ پر بیٹھی اس لڑکی نے آنے والے کو دیکھا، جو تقریباً 28-30 سالہ جوان خوبصورت مرد۔ اس کی نیلی آنکھیں اسے بے حد وجیح بنا رہی تھی۔ سر پر بکھرے کالے بال، ہلکی بیئرڈ، تیکھے نقوش اور سنجیدہ چہرہ، 6 فٹ سے نکلتا قد اور کثرتی وجود۔ وہ جو کوئی بھی تھا، کم سے کم اس نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو ہوش میں آ چکی تھی، اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے خوفزدہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ نہیں، پلیز دور رہو۔ وہ ابھی بھی کسی گہرے شوق اور خوف میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میرے قریب مت آنا۔ جلدی سے اس نے اپنا ایک ہاتھ چہرے پر رکھ کے خود کو چھپانے کی کوشش کی اور ٹانگیں سمیٹ کر اکٹھی ہونے کی کوشش کی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے گھٹنے پر چوٹ آئی ہے اور وہ اپنی ٹانگیں اکٹھی نہیں کر پائی تو نہ چاہتے ہوئے بھی لبوں سے ایک بار پھر سسکی نکل پڑی۔ وہ جو آنکھیں زور سے نیچے بیٹھی تھی، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے بے حد قریب بیڈ پر بیٹھ چکا ہے۔ ریلیکس،
सब ठीक है, कोई यहाँ पर नहीं है, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। बहुत नर्म और भारी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, मगर बेड पर बैठी लड़की अभी तक आंखें जोर से मीचे हुए थी। आंखें खोलो, इधर देखो, मेरी तरफ, लिटिल डॉल। वो अब भी बहुत नरमी से बात कर रहा था, मगर जब लड़की ने अपने चेहरे से हाथ नहीं हटाया तो उसने लड़की का हाथ पकड़कर उसके चेहरे से दूर किया। उसके हाथ पकड़ने पर मज़ीद खौफज़दा हो गई। झटपटाकर उसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश की, मगर मर्द की पकड़ बहुत सख्त थी। रिलैक्स, मैंने कहा ना कोई तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, कोई नहीं है यहाँ, ये मैं हूँ, इधर देखो मुझे। एक हाथ से लड़की का हाथ पकड़े, दूसरे हाथ से उसे थोड़ी से पकड़े उसका चेहरा ऊपर किया और उसे आंखें खोलने के लिए मजबूर किया। लड़की ने घबराते घबराते आंखें खोली तो नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। वो निहायत नर्म नज़रों से उसे देख रहा था। जैसे ही लड़की ने आंखें खोली तो रोशनी में उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। वो मुश्किल 20 साल, वो बेहद खूबसूरत और बहुत प्यारी दोशीज़ा थी। उसकी कांच जैसी सब्ज आंखें जिनमें छलकती मासूमियत कहीं दब गई थी और वहाँ पर सिर्फ खौफ और डर कुंडली मारे बैठा था। सफ़ेद मलाई जैसा बेदाग दूधिया चेहरा, उसके लंबे भूरे बाल जो चेहरे पर बिखरे हुए थे और सर पर अभी तक पट्टी बंधी हुई थी, मगर अब वो पहले से काफ़ी बेहतर थी। चेहरे और बाकी जिस्म के ज़ख्म काफ़ी हद तक मुंदमिल हो चुके थे। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ बहुत महफूज हो। धीरे से आगे बढ़ते वो लड़की के मज़ीद करीब होकर बैठा तो वो और खौफज़दा हो गई। मैं कहाँ हूँ? कौन है आप? प्लीज़ दूर रहो मुझसे, वो अभी भी कांपती हुई आवाज़ में कह रही थी। तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ? उसने कुछ हैरानगी से पूछा तो लड़की ने मासूमियत से नफ़ी में सर हिलाया। हूरिया, मैं हूँ तुम्हारा बेस्ट बडी, क्या तुम मुझे भूल गई? और उसके नाम लेने पर हूरिया मज़ीद खौफज़दा हो गई। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और मैं कहाँ पर हूँ? वो हैरानगी से आसपास देख रही थी। जहाँ तक उसे याद था वो दुबई में थी। उसे किडनैप किया गया, फिर से स्मगल करके पाकिस्तान से दुबई भेज दिया गया और उन लोगों ने जहाँ पर उसे कैद किया था वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थीं जिनसे वाइट स्लेवरी करवाते थे। मगर हूरिया चूँकि मुसलमान थी और उसे इतनी समझ बूझ तो थी ही कि उसके वजूद पर सिर्फ उसका हक है और वो किसी भी गैर मर्द को ज़बरदस्ती खुद को हाथ नहीं लगाने देगी। इसीलिए वो चंद हफ्ते उनकी क़ैद में रही, मगर उनकी कोई बात नहीं मानती थी। न खाना खाती थी, न खाना खाने की वजह से बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से वो उसके ज़रिए कोई पैसा नहीं कमा सके, न ही उसे किसी जंगली भेड़िए के हवाले कर सके। वो खौफनाक निगाहों से उसे देख रही थी, क्योंकि मैं तुम्हारा जय हूँ, याद नहीं तुम्हें? मुझे फुप्पो की मौत का बहुत दुख हुआ, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया। मगर हूरिया अभी भी उसे खाली खाली निगाहों से देख रही थी। कौन जय? मैं किसी जय को नहीं जानती, दूर रहो मुझसे, प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाओ। और हकीकतन अब जहांगीर खान परेशान हो गया कि हूरिया उसे कैसे भूल सकती थी। मैं तुम्हारा कज़न, तुम्हें याद नहीं? बचपन में हमारा निकाह हुआ था, तुम मेरी बीवी हो हूर। वो अभी भी बेहद नरमी से कह रहा था, मगर वो घबराते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं, झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें उन लोगों ने भेजा है ना, ताकि तुम मुझे नुकसान पहुंचाओ। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं हाथ लगाओ। वो अभी भी किसी बच्चे की तरह सहमे हुए लहजे में उसे खुद से दूर होने को कह रही थी। जहांगीर की पेशानी पर बल नुमाया हुए उसने गहरी सांस ली। रिलैक्स, मैंने कहा ना कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं हाथ लगा सकता। तुम्हें वाकई नहीं याद कि हमारा बचपन में निकाह हुआ था? उसने बेहद प्यार से पूछा तो हूर ने नफ़ी में सर हिलाया। ज़बरदस्ती उसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश की तो जहांगीर ने हाथ छोड़ दिया। वो बेबसी से उसे देखते हुए कमरे में चक्कर काटने लगा। फिर कुछ दिमाग में क्लिक हुआ। वो दोबारा उसके पास आकर बैठा। अच्छा, मुझसे निकाह करोगी? तुम्हें वैसे बचपन का निकाह याद नहीं है तो हम दोबारा निकाह कर सकते हैं। उसकी बात पर हूरिया ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इन इंसान को क्या जवाब दे।
جسے وہ صرف چند منٹ پہلے دیکھ رہی تھی اور اب وہ اس سے نکاح کی بات کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے۔ ریلیکس رہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اور جن لوگوں نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا فکر مت کرو، ان سب کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا ہے۔ تم بتاؤ، نکاح کرو گی مجھ سے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب تک تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانو گی تب تک تم میرے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرو گی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ہم دوبارہ نکاح کر لیں۔ حور کا دماغ چکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اچانک سے اسے اپنے ہاتھ میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ پلیز اسے اتار دے، مجھے بہت درد ہو رہی ہے۔ اس نے جہانگیر سے درخواست کی۔ اسے وہ نیڈل تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے نرمی سے حور کا ہاتھ پکڑا اور وہ سوئی آہستگی سے اس کے ہاتھ سے نکال دی۔ کچھ کھاؤ گی؟ کچھ کھانے کو لاؤں تمہارے لیے؟ اس نے خالی خالی نگاہوں سے جہانگیر کو دیکھا تو اس نے اگلا سوال کیا۔ اسے واقعی بہت بھوک لگ رہی تھی اور نہ جانے اس نے کتنے دنوں سے کچھ کھایا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، میں لے کر آتا ہوں، تم یہیں رہو، ریسٹ کرو اور فکر مت کرو۔ تھوڑی سی چوٹ ہے گھٹنے میں لگی، جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ نرمی سے اس کا گال سہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد حوریہ نے کمرے کا جائزہ لیا۔ پچھلی بار جب اس کی آنکھ کھولی تھی تو کمرے میں صرف سائڈ ٹیبل لیمپ روشن تھے، مگر اب سارا کمرہ روشن تھا۔ وہ حیرانگی سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ بہت بہترین، بہت بڑا بیڈ روم تھا جس کے ساتھ ڈریسنگ روم اور واش روم اٹیچ تھے۔ ایک سائڈ پر بڑا سا صوفہ پڑا تھا اور دوسری سائڈ پر ڈریسنگ ٹیبل تھا، جبکہ ایک دیوار پوری تصویروں سے بھری ہوئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حیرانگی سے ان تصویروں کو دیکھنے لگی۔ اس میں اسی شخص کی تصویریں تھیں جو ابھی یہاں سے گیا تھا، مگر اس نے ایسا کیوں کہا وہ اس کا جے ہے، جبکہ حوریہ کو تو کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ غور سے دیوار پر لگی تصویروں کو دیکھنے لگی۔ پھر اسے ایک تصویر میں اپنی جھلک نظر آئی۔ وہ شدید حیران ہوئی۔ اس کی تصویر تھی جب وہ محض 6-7 سال کی تھی، اور تصویر میں اس کے ساتھ اس کے والدین بھی تھے۔ حوریہ کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ اس کا مطلب وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کیا وہ حوریہ کو پہلے سے جانتا تھا؟ اس کے پاس حوریہ کے بچپن کی تصویر کیا کر رہی تھی؟ وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور جہانگیر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سوپ کی ٹرے تھی۔ وہ سوپ کی ٹرے لیے حوریہ کے پاس بیڈ پر بیٹھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلانے لگا۔ وہ خاموشی سے سوپ پینے لگی۔ سوپ پینے کے بعد اس نے خالی خالی نگاہوں سے جہانگیر کو دیکھا۔ آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ تصویر تو میری ہے نا، یہ آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ وہ شدید حیران تھی اور ساتھ خوفزدہ بھی۔ ریلیکس، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں کزنس ہیں۔ چلو میں تمہیں شروع سے اپنی زندگی کی کہانی سناتا ہوں۔ اس نے حوریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور اب وہ بولنا شروع ہوا۔ یہ لاہور کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کا منظر تھا، جہاں پر ایک پرائیویٹ روم میں وہ سب لوگ جمع تھے۔ فرقان صاحب نے بچی کو اٹھا رکھا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، انہوں نے عدنان کو دیکھ کر کہا تو عدنان صاحب بھی مسکرا دیے، جبکہ 8 سالہ جہانگیر اچھل کر بچے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا مجھے بھی دکھائے نا، اس نے اپنے باپ فرقان خان سے کہا تو انہوں نے نیچے جھک کر بچی اس کی طرف بڑھائی اور بچی کی کانچ جیسی سبز آنکھیں دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوا۔ واو، یہ کتنی پیاری ہے، آپ اسے مجھے دے دیں۔ اس نے عدنان سے درخواست کی تو سب ہنس پڑے۔ فرقان صاحب نے اپنے 8 سالہ بیٹے کے ہاتھ میں 1 دن کی بچی کو تھمایا۔ بیڈ پر نیم دراز انمتا ہنس پڑی تھی۔ اس نے اور عدنان نے پسند سے شادی کی تھی۔ عدنان ایک غریب گھر کا لڑکا تھا، مگر انمتا اس کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ اس کے برعکس فرقان صاحب ایک امیر اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے کہ انمتا کو شادی کے پورے 3 سال بعد آج خدا نے اولاد سے نوازا تھا۔ بہت پیاری اور خوبصورت بچی ہے، ویسے بچی کا نام نہیں رکھا تم لوگوں نے اب تک؟ فرقان صاحب نے عدنان اور انمتا کو دیکھ کر پوچھا تو انمتا نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ اس کا نام رکھیں نا بھائی، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اس کا نام رکھیں گے۔ انمتا نے فیصلہ اپنے بھائی پر چھوڑ دیا تو فرقان صاحب نے حیرانگی سے عدنان کو دیکھا، جس نے مسکرا کر اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتے اس بات میں سر ہلایا۔ بابا میں نام رکھوں؟ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، جہانگیر کی آواز پر سب نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اوکے، تم رکھ لو،
अनमता ने फौरन मुस्कुराकर उसे इजाज़त दे दी। पप्पू ये बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल हूर जैसी, तो हम इसका नाम हूर रखेंगे। वो अनमता के पास आकर बैठा। बच्ची अब तक उसकी गोद में थी। अनमता ने एक नज़र अदनान और फुरकान साहब पर डाली। उन्होंने मुस्कुराहट पास की थी। ओके, ठीक है, आज से इसका नाम होगा हूरिया, ठीक है? और इस बात पर जहांगीर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। थैंक यू सो मच पप्पू, तुम्हें बहुत पसंद आई है ये? उसने मुस्कुराकर जहांगीर से पूछा। बहुत ज़्यादा। क्या आप इसे मुझे दे देंगी, हमेशा हमेशा के लिए? उसकी नन्ही सी ख्वाहिश पर सब हंस पड़े थे। थोड़े बड़े हो जाओ, फिर ये हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी, ओके? अनमता तो अपने भतीजे से जी जान से मोहब्बत करती थी, और जिस तरह से वो एक दिन की हूरिया के लिए दीवाना सा हुआ था, तो वहीं हॉस्पिटल के बेड पर लेटी अनमता खान ने फ़ौरन ही फैसला कर लिया कि वो अपनी हूरिया का निकाह जहांगीर से करेंगी। और उसने फ़ौरन अपने भाई भाभी से ये कह भी दिया था, जिस पर फुरकान साहब ने कोई एतराज़ नहीं किया और ना ही उनकी बीवी को कोई एतराज़ था। मगर वक्त कैसा फ़ैसला करने वाला था, ये तो कोई नहीं जानता था। वक्त गुजरने लगा। जैसे जैसे हूरिया बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसकी और जहांगीर की दोस्ती गहरी होने लगी। वो प्यार से जहांगीर को जे कहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि जहांगीर का नाम बहुत ओल्ड फैशन है। वो महज 5 साल की थी और तब जहांगीर 13 साल का था, जब एक हादसे में उसके वालिदैन की मौत हो गई। मगर जल्द ही अदनान साहब को मालूम हुआ था कि वो हादसा नहीं था। फुरकान साहब, जो कि शहर के बड़े बिजनेसमैन थे, उनके बिजनेस राहुल ने उनकी गाड़ी पर हमला करवाया था और उन्हें कत्ल किया गया था। उनकी मौत के बाद जहांगीर बहुत संजीदा रहने लगा था। उसका हूरिया पर ध्यान कम होने लगा था। उसके वालिदैन चले गए थे और वो खुद भी तो अभी तक एक बच्चा ही था, जिसे अपने वालिदैन की ज़रूरत थी। दुश्मनों ने हर साजिश की, यहाँ तक कि उन्होंने जहांगीर की सारी दौलत पर कब्जा करने की कोशिश की और धोखे से फुरकान साहब के कत्ल के वक्त उनके फिंगरप्रिंट्स लेकर जहांगीर की सारी दौलत हड़प ली, जिसके बाप की मौत के बाद उसके हिस्से में आनी थी। तो अनमता जहांगीर को अपने साथ अपने घर ले गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई और भाभी के मरने के बाद बच्चे पर कोई असर पड़े। जहांगीर का अनमता के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। ददियाल या ननियाल की तरफ से बहुत सारे रिश्तेदार थे, मगर दूर के थे। वो क्यों जहांगीर को अपने साथ रखते, और वो भी ऐसा बच्चा जो एक अमीर बाप का बेटा था और अब खाली हाथ था। अनमता जानती थी कि वो या अदनान अपने भाई फुरकान साहब और उनकी बीवी के कत्ल के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लड़ सकते, और अगर उन्होंने किसी भी किस्म की कोशिश करनी चाहिए तो नतीजतन दुश्मन उन्हें भी जान से मारने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो जहांगीर को अपने साथ अपने घर ले गई। मगर आहिस्ता आहिस्ता जहांगीर ये बात जान गया था कि उसके वालिदैन को मारा गया था, और बस तभी उसके अंदर से वो बच्चा मरने लगा और बदले की चिंगारियां भड़कने लगी। वो महज 1 साल की अनमता के घर रहा था। फिर उसने ज़िद करनी शुरू कर दी कि वह शहर से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि उसने अपने अमीर दोस्तों के ज़रिए पता करवाया कि जिस शख्स ने उसके माँ बाप को मारा, उनका इकलौता बेटा इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था। इसलिए उसने अनमता से ज़िद करनी शुरू कर दी कि उसे इस्लामाबाद जाना है। इन दिनों हूरिया सिर्फ 6 साल की थी और वो हूरिया से बिल्कुल ही लाताल्लुक हो चुका था। अनमता ने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो किसी सूरत नहीं रुका। अगर तुम चले गए और वापस ना आए तो मेरा क्या होगा? उसके पास बैठी अपनी आंखों से निकलते आंसू साफ कर रही थी। मैं वापस आ जाऊंगा फुप्पो, मुझे अभी जाने दें। आप जानती हैं ना मैं क्यों जाना चाहता हूँ। वो जानता था कि वो अनमता से कुछ भी नहीं छुपा सकता, और तुम ये भी जानते हो कि मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी सिर्फ एक छोटी सी बेटी है, तुम मेरे लिए मेरे बेटे हो। ऐसा मत करो जहांगीर, और अगर तुम चले गए तो हूरिया का क्या होगा? और तुम्हें तो हूरिया चाहिए थी ना। छोड़ दो बदला, इसमें सिर्फ तुम तबाह होगे और कुछ नहीं होगा। वो चाहती थी कि उस बच्चे को वापस राह रास्त पर ले आए, जो महज 14 साल का था। मैं वापस आऊँगा, हूरिया सिर्फ मेरी है, इसे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर आप चाहें तो अभी हमारा निकाह करवा दें। जब उस काबिल हो गई कि उसकी रुखसती हो सके तो मैं आकर उसे ले जाऊँगा। अब वो इतना छोटा भी नहीं था कि ये नहीं जानता था कि निकाह का मतलब क्या होता है। इस बात पर अनमता मान गई थी, और तभी उसका और हूरिया का निकाह करवा दिया गया, और निकाह के बाद वो इस्लामाबाद चला गया। वो 3 साल इस्लामाबाद में रहा। वहीं स्कूल और कॉलेज पढ़ने के साथ वो पार्ट टाइम जॉब शुरू कर चुका था। उसकी पार्ट टाइम जॉब बहुत ख़तरनाक थी, क्योंकि वो उन लोगों के साथ काम करता था
جو قانون کو توڑ کر قانون کے مجرموں کو سزا دیتے تھے، یعنی کہ وہ لوگ جو جیل سے آزاد ہو جائیں مگر پھر بھی غلط کام کرنا نہ چھوڑیں اور عدالت یا پولیس ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، ان لوگوں کو سزا دیتے تھے۔ جہانگیر نے اپنی مرضی سے ایسے لوگوں کو جوائن کیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے والدین کو انصاف قانون نہیں دلا سکتا۔ اگر قانون انصاف دلا سکتا تو اس کے والدین کے قاتل 1 سال تک آزاد نہ ہوتے۔ اس نے انمتا سے کبھی کبھار بات ہوتی تھی اور انمتا اکثر اس کی خیریت جاننے کی کوشش کرتی تھی، مگر جہانگیر نے اسے کبھی بھنک بھی پڑنے نہیں دی کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا، یعنی کہ کسی کا پیچھا کرنا، مجرم لا کر ان کے حوالے کرنا، لوگوں کو ٹریپ کرنا، اور وہ اسے ہر کام کے پیسے دیتے تھے۔ اس نے اپنے پیسے بنا لیے تھے کہ وہ 4 سال بعد دبئی چلا جاتا۔ جب وہ 18 سال کا ہوا تو اس نے دبئی جانے کی تیاری کی، کیونکہ دشمن دبئی شفٹ ہو چکے تھے اور یہاں رہ کر اس کے بیٹے کے بارے میں ہر چیز جان گیا تھا، مگر اس نے اس کے بیٹے کو نہیں مارا۔ پہلے اس کا ہدف بیٹا ہی تھا، مگر اب اس نے اپنا فیصلہ ترک کر دیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جب غلطی والدین نے کی ہے تو اس کی سزا اس کے بیٹے کو کیوں دے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دشمن کو ویسے ہی تکلیف دے جیسی تکلیف سے وہ خود گزر رہا ہے، مگر نہیں، وہ دشمن کو مارے گا، اس کے بیٹے کو نہیں۔ اور اسے پتہ چلا تھا کہ اس کا دشمن، اس کا ٹارگٹ دبئی جا چکا ہے، اسی لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر انمتا کو بنا بتائے دبئی چلا گیا۔ انمتا یہی سمجھتی رہی کہ وہ اسلام آباد میں ہے، کہ اس سے ملنے نہیں آتا تھا، مگر فون پر ضرور بات ہوتی تھی۔ مگر پھر ایک دن انمتا جان گئی کہ وہ دبئی میں ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے، کیونکہ انمتا اس سے ملنے کے لیے اسلام آباد گئی تھی، مگر یونیورسٹی والوں نے بتایا کہ وہ تو 2 سال پہلے دبئی جا چکا ہے۔ اس روز اس کی اور انمتا کی فون پر کافی بحث ہوئی۔ انمتا بہت روئی تھی، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم اپنے کاموں سے باز نہیں آئے جہانگیر، میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا کہ واپس آ جاؤ، دشمنوں سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم سب تباہ ہو جائیں گے۔ وہ اس وقت اپنے اپارٹمنٹ میں بیڈ روم میں موجود تھا، جس نے فی الحال رینٹ پر لیا تھا۔ پھپھو، میں اس شخص کو نہیں چھوڑ سکتا جو میرے باپ کی دولت پر عیاشی کر رہا ہو۔ آج ہمارے جو حالات ہیں صرف اس شخص کی وجہ سے ہیں، اور آپ مجھے روکے مت۔ وہ بے بس نظر آ رہا تھا۔ اگر تم ایک دن تک واپس نہ آئے جہانگیر تو یاد رکھنا تمہارے لیے تمہاری پھپھو مر گئی، پھر زندگی میں مجھے اپنی شکل کبھی مت دکھانا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ اور اس کی بات پر جہانگیر کو بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں پھپھو، آپ جانتی ہیں نا کہ میرا واحد رشتہ آپ ہی ہیں۔ اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی، میری بات کی پرواہ ہوتی تو تم کبھی چاہتے ہی نہ۔ تمہارے لیے مجھ سے اور حور کی زندگی سے زیادہ بدلہ ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم 24 گھنٹوں تک واپس پاکستان نہیں پہنچے تو میں کبھی اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، نہ ہی کبھی تم سے حور کو ملنے دوں گی۔ حور کو بھول جانا، اور خبردار، اگر کبھی حور کو لینے کے لیے آئے تو میں تمہیں بہت جلد طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گی، ان پر سائن کر دینا۔ میں حور کو تمہارے نکاح میں نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں ایسے شخص کے حوالے اپنی بیٹی نہیں کر سکتی جو قاتل بن جائے۔ اس سے پہلے جہانگیر کچھ کہتا انمتا غصے سے موبائل فون بند کر گئی۔ شاید اس کی خام خیالی تھی کہ وہ حور کے لیے واپس آئے گا، مگر وہ نہیں آیا۔ جہانگیر یہ سمجھتا رہا کہ انمتا غصے میں ہے، وہ 2 دن بعد بات کرے گا تو ٹھیک ہو جائیں گی، مگر اسے حیرانی تب ہوئی جب انمتا نے اسے بلاک کر دیا۔ اس نے انمتا کا نمبر بہت بار ڈائل کیا، مگر ہر بار ڈائل کرنے پر یہی جواب آتا کہ اس کا نمبر بند ہے۔ اور ان دنوں جہانگیر اس شخص کے پیچھے تھا جس نے اس کے باپ کو جان سے مارا تھا۔ وہ دبئی کا مشہور بزنس مین بن چکا تھا۔ سارا دبئی اسے فرید ہمدانی کے نام سے جانتا تھا، اور فرید ہمدانی کو ختم کرنا ہی جہانگیر خان کا اول مشغلہ تھا۔ جب کافی مہینوں تک انمتا سے کوئی بات نہیں ہوئی تو اس نے سوچا کہ وہ پاکستان واپس آئے گا تو انمتا اسے معاف کر دے گی، مگر فرید ہمدانی کو ختم کرنے کے لیے اسے ہر وہ کام کرنا پڑا جو شاید کبھی نہ کرتا یا اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوتا۔ وہ دبئی کے گینگسٹرز کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا، اور پھر ان لوگوں کے ذریعے اس نے فرید ہمدانی کو تو جان سے مار دیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے کام کرنے لگا جس نے فرید ہمدانی کے قتل کے بدلے ان سے طے کیے تھے کہ وہ ان لوگوں کے لیے کام کرے گا اگر وہ سب اس کے مجرم کو مروانے میں مدد کریں۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایسا دبئی کے گینگسٹرز کے ساتھ کاموں میں ملوث ہوا کہ کبھی اس دلدل سے نکل ہی نہیں سکا۔
اس جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا، اور اس وجہ سے وہ کبھی دبئی سے باہر ہی نہ جا پایا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید وہ اب حوریہ کے قابل نہیں رہا، اسی لیے وہ پاکستان جانے سے ڈرتا تھا، اور پورے 8 سال ہو گئے تھے اس کی اس بات انمتا سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ انمتا اسے بھول چکی تھی، جس کا غصہ جہانگیر کو تھا، اسی لیے اس نے پاکستان جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ حوریہ دبئی میں پہنچ جائے گی۔ 6 سال پہلے انمتا اور عدنان کے کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ان کے ساتھ حوریہ بھی تھی، مگر حوریہ کو چند چوٹیں آئیں اور حوریہ بچ گئی۔ پولیس والوں نے تفتیش کی، حوریہ کا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں تھا، اسی لیے مجبوراً انہیں حوریہ کو ویلفیئر ہوم بھیجنا پڑا، جہاں پر بے سہارا اور یتیم لڑکیاں رہتی تھیں۔ اس کی پڑھائی چھوٹ گئی، وہ بے گھر ہو گئی، کیونکہ جس مکان میں اس کے والدین رہتے تھے وہ کرائے کا تھا۔ وہ اکیلی تو اب رہ نہیں سکتی تھی، اسی لیے اس نے پولیس کے ساتھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ وہاں رہتے ہوئے اسے ایک نوکری دلائی گئی۔ وہ ایک لائبریری میں لائبریرین کی نوکری کرنا شروع کر چکی تھی، اور اس روز بھی ہمیشہ کی طرح وہ رات کے 8 بجے واپس ویلفیئر ہوم جا رہی تھی، جب راستے میں ایک وین آئی اور اس میں سے کچھ لوگ نکلے اور اس کے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا، اور ایک نے اس کی گردن میں کوئی زہریلا انجیکشن انجیکٹ کیا۔ پھر ان لوگوں نے اسے کیسے دبئی تک سمگل کیا وہ نہیں جانتے، مگر جب اسے ہوش آیا تو وہ دبئی میں تھی، اور وہ جس جگہ رہ رہی تھی وہاں پر بہت ساری لڑکیاں تھیں جنہیں اسی طرح سے بہت سارے ملکوں سے اٹھایا گیا تھا۔ وہ لڑکیاں بھی ویسی ہی تھیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ اگر لڑکیاں غائب ہو جاتی تو کوئی ان کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے نہیں آتا۔ حوریہ نے بہت کوشش کی کہ وہ وہاں سے بھاگ سکے، مگر اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ جس روز زبردستی 2 لوگ اسے چھوٹے سے کمرے میں حوریہ کو پریشان کرنے کے لیے بھیجے گئے، اور ان لوگوں نے حوریہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، تو حوریہ نے ان سے اپنا آپ آزاد کروانے کی کوشش کی۔ عین اسی وقت جہانگیر اور اس کی ٹیم نے اغوا ہوئی لڑکیوں کو ڈھونڈ لیا، اور وہ لوگ ٹھکانے تک پہنچ گئے، اور اس کے سارے آدمی لڑکیوں کو باہر نکال رہے تھے اور گارڈز کو راستے سے ہٹا رہے تھے، جب جہانگیر کے کانوں میں ایک لڑکی کی چیخ پڑی۔ وہ آواز کی سمت اس کے کمرے تک آیا جہاں سے چیخ آئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ دیوار کے پاس ایک لڑکی سکڑی سمٹی تقریباً نیم بے ہوش پڑی تھی، اور 2 گارڈ زبردستی اسے چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ فوراً ان تک پہنچا اور دونوں کو لڑکی سے دور کیا، اس سے پہلے وہ دوبارہ جہانگیر پر حملہ کرتے۔ جہانگیر کے آدمی اسے کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے گارڈز کو پکڑ لیا اور جہانگیر فوراً لڑکی کی طرف گیا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ بنا وقت ضائع کیے اسے اٹھا کر اپنے پرائیویٹ کلینک لے گیا، جہاں پر اس کے خفیہ ڈاکٹرز موجود رہتے تھے۔ وہاں پر اس نے حوریہ کا ٹریٹمنٹ کروایا، اور باقی لڑکیوں کو بھی فرسٹ ایڈ دی گئی جو زخمی تھی۔ ادھر جہانگیر کے آدمی سب لڑکیوں کو ان کے گھر پہنچانے کی تیاری کر رہے تھے، اور سب لڑکیوں کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا، مگر بہت ساری ایسی لڑکیاں تھیں جن کے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ ان میں سے حوریہ ایک تھی۔ جہانگیر نے سب لڑکیوں کی انفارمیشن اکٹھی کرنے کا حکم دیا۔ حوریہ 2 دن پہلے ہاسپٹل کے بیڈ پر موجود تھی اور بے ہوش تھی۔ اس کے گھٹنے، سر، بازو اور کاندھوں پر زیادہ چوٹیں آئی تھیں، باقی جسم پر بھی خراشیں پڑی تھیں، مگر وہ پھر بھی محفوظ تھی۔ اس کی عزت محفوظ تھی، اور اگر جہانگیر وہاں پر وقت پر نہ پہنچتا تو شاید بہت کچھ برا ہو جاتا۔ جب 24 گھنٹوں بعد اس کے آدمی نے اسے آ کر بتایا کہ یہ لڑکی پاکستان کے شہر لاہور سے گئی ہے، تو جہانگیر کو تکلیف ہوئی، کیونکہ وہ اس کی ہم وطن تھی، مگر جو انفارمیشن اسے مزید ملی اس پر کسی نے جہانگیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب ان لوگوں نے حوریہ کو ID کارڈ سے ٹریک کیا تو حوریہ کے والدین کے بارے میں سب پتہ چل گیا، اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں اسی کی حور تھی، تو اس وقت جہانگیر پر کیا قیامت ٹوٹی تھی وہ کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ کتنا تکلیف دہ وقت تھا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ کچھ سال پہلے اس کی پھپھو اور عدنان چاچو کی موت ہو گئی تھی، اور تب اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنی دیر کر دی۔ وہ پھپھو کے لیے نہیں گیا تھا، اور اب اس کی پھپھو کہیں رہی ہی نہیں تھی۔ جب حوریہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اسے ہاسپٹل سے سیدھا اپنے اپارٹمنٹ لے آیا تھا۔ یہ وہی اپارٹمنٹ تھا جو ایک وقت میں جہانگیر نے رینٹ پر لیا تھا، اور آج اس کا اپنا اپارٹمنٹ تھا۔ وہ بہت سالوں پہلے ہی اسے خرید چکا تھا، اور پھر اس نے حوریہ کا باقی علاج اپنے اپارٹمنٹ میں ہی کروایا۔ دبئی کو اپنی نوک پر رکھنے والا، اس کی اپنی عزت، اپنی بیوی،
اتنی تکلیف میں رہی اس سے برداشت نہیں ہوا، اور جتنے دنوں سے حوریہ یہاں پر بیمار پڑی تھی اتنے دنوں سے وہ اس کی کڈنیپنگ کے ریکٹ کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اسے پتہ چلا کہ اس ریکٹ کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں، فرید ہمدانی کا بیٹا زیاد ہمدانی تھا، اور غصے کی ایک شدید لہر اس کے اندر اتری۔ سالوں پہلے اس نے فرید ہمدانی کے بیٹے کو زندگی بخشی تھی، مگر جو کچھ اس نے اس کی حوریہ کے ساتھ کیا، یا پھر ان لوگوں کی وجہ سے اس کی بیوی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس نے جو تکلیف سہی وہ ہر ایک چیز کا بدلہ لے گا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جہانگیر اب خاموشی سے حوریہ کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، جو اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے یہ تو یاد نہیں تھا کہ جے کون ہے، مگر اس کی ماں ہمیشہ اسے کہتی تھی جہانگیر اسے آ کر لے کر جائے گا۔ شاید وہ 6 سال کی عمر میں جب تھی تب اسے کوئی جے یاد تھا، مگر جہانگیر کے جانے کے بعد اس کا چہرہ، اس کی یادیں آہستہ آہستہ اس کے بڑے ہونے کے بعد اس کے ماضی سے دھندلی ہونے لگی، اور پھر اس کے والدین کی موت کے بعد وہ اتنے ذہنی صدمے میں رہی کہ اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ اسے تو اپنے بھی بچپن کی بہت ساری باتیں بھول چکی تھی، مگر اب جہانگیر کو ساری بات بتانے کے بعد اسے یاد آ چکا تھا کہ ہاں واقعی وہ اس کے نکاح میں تھی۔ جہانگیر کی اپنی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری حور، ساری غلطی میری ہے، مجھے پھپھو کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، پھپھو مجھے معاف کیے بنا ہی چلی گئی۔ وہ مجھ سے ناراض تھی اور میں اپنے والدین کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اتنا ڈسپریٹ ہو گیا تھا کہ تمہیں بھول گیا، سب کچھ بھول گیا۔ حوریہ کے ماتھے پر لب رکھتے وہ غمگین لہجے میں بولا تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ماما آپ سے ناراض نہیں تھی، وہ بس غصہ تھی۔ میں بھی آپ سے ناراض نہیں، میں تو خوش ہو رہی ہوں اپنی قسمت پر، حیران ہوں کہ خدا انسان کو ایسے بھی نواز دیتا ہے۔ میں اس غیر ملک میں خدا سے مدد مانگ رہی تھی کہ کوئی مجھے آ کر بچا لے، کوئی محافظ آ جائے اور دیکھے۔ خدا نے کیسے مجھے آپ تک پہنچا دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں اس دیار غیر میں آ کر آپ کے بہت قریب آ گئی۔ میں آپ کے بہت قریب تھی، ایک ہی شہر میں، اور آپ نے مجھے بچا لیا۔ اور اگر آپ نہ آتے تو وہ میرا آخری وقت ہوتا۔ ان لوگوں نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، آپ وعدہ کریں آپ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ مزید مضبوطی سے اس کی شرٹ سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچ کر سسکتے ہوئے وعدہ مانگ رہی تھی۔ جہانگیر کی سختی سے سرخ ہوتی آنکھیں یہ عہد کر چکی تھی کہ وہ حوریہ کی ایک ایک تکلیف کا بدلہ لے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا جس نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ اس نے حوریہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے۔ وہ روتے روتے بھی بلش کر پڑی، جس سے جہانگیر کا سارا غصہ ٹھنڈا پڑا اور وہ کھل کر مسکرایا۔ ویسے اب تو تمہیں یاد آ ہی گیا ہے کہ تم میری بیوی ہو، اگر کہو تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے اس کی ماں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ جہانگیر کے نکاح میں ہے۔ اس کی ماں نے بس اسے اتنا کہا تھا کہ جہانگیر اسے آ کر لے جائے گا، اس کی امانت ہے۔ شاید انمتا وقت سے پہلے اسے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کا نکاح کر چکی ہے۔ حوریہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم دوبارہ نکاح کریں۔ حوریہ نے فرمائش کی تو جہانگیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، میں کل ہی نکاح خاں کو لے آؤں گا، ہم دوبارہ نکاح کریں گے۔ تم رہو گی نا میرے ساتھ؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں حور، اور میں تمہاری شکل دیکھے بنا، یہ جانے بنا تم کیسی دکھتی ہو کہ تم سے اتنے سالوں سے محبت کی۔ میں جانتا ہوں ہم 14 سال بعد مل رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تمہاری زندگی میں اتنا کچھ ہوتا رہا اور میں تمہارا شوہر ہونے کے بعد بھی ہر چیز سے لا تعلق رہا۔ میں اس چیز کی جتنی بھی معافی مانگوں اتنا کم ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور حوریہ کو بے ساختہ تکلیف ہوئی۔ آپ اپنی جگہ ٹھیک تھے، آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ پلیز اس طرح سے شرمندہ مت ہو۔ وہ دوبارہ کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح اس کے سینے میں چہرہ چھپائے اسے دلاسا دے رہی تھی کہ جہانگیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ویسے تمہیں واقعی یاد نہیں کہ تم مجھے جے کہا کرتی تھی؟ وہ کچھ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ حور نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کا نام واقعی بہت اولڈ فیشن ہے۔ اب وہ ہلکی پھلکی ہوئی تو بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولی کہ جہانگیر ہنس پڑا تھا۔
جسے اچھا لگا تھا پہلی بار اتنے سالوں بعد وہ اپنے فلیٹ میں ایک لڑکی کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ حور نے اسے اپنا لیا، ورنہ جتنے سال وہ حور سے بے خبر رہا، اگر وہ چاہتی تو اسے کبھی معاف نہ کرتی۔ جہانگیر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس نے ابھی تک جہانگیر کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا اور پھر اس کے سینے سے لپٹی گہری نیند سو گئی۔ جہانگیر نے مسکرا کر اسے صحیح سے بیڈ پر لٹایا، اس کا بلینکٹ ٹھیک سے دیا، اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور پھر وہ اپنا موبائل فون جو سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا اسے پکڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی اسے بہت سارے اہم کام کرنے تھے۔ سب سے اہم کام تھا اس زیاد ہمدانی کی گردن اپنے ہاتھ سے دبانا۔ حور اس کا جنون تھی، اس کی رگوں میں عشق نہیں، وہ جنون بن کر دوڑتی تھی، اور وہ حور پر ایک آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی جس حالت میں وہ حور کو یہاں لایا تھا وہی جانتا تھا کہ اس کے اندر کتنا غصہ بھرا ہوا ہے جو اس زیاد ہمدانی پر نکلنے والا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک باپ کے گناہوں کی سزا اس کے بیٹے کو دے، مگر فرید ہمدانی کی موت کے بعد اس کا بیٹا بھی انہی غلط کاموں پر چل پڑا تھا، جو کہ بہت غلط بات تھی، اور جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو پھر انہیں لاتوں ڈنڈوں سے ہی ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ دبئی کی سرزمین پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت آف وائٹ فراک میں جہانگیر کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے سر پر سرخ رنگ کا گھونگھٹ تھا اور سامنے ہی مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ باہر لاؤنج میں جہانگیر کے کچھ آدمی گواہوں کے طور پر موجود تھے، اور اب ان کا نکاح ہو رہا تھا، اور حوریہ نے مسکرا کر قبول ہے کہا۔ وہ خوش تھی، جانے کیوں، بلا وجہ ہی اس سے اتنی خوشی ہو رہی تھی۔ شاید اس شخص کا ساتھ ہی اس کی خوشی تھا۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح چالاک اور ہوشیار نہیں تھی، وہ بس سادی سی معصوم لڑکی تھی جسے نہ دنیا کی اتنی عقل تھی اور نہ زمانے کی سوجھ بوجھ۔ کچھ دیر میں ہی ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ اب جہانگیر مولوی صاحب کو رخصت کرنے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب لوگوں کو چھوڑ کر آیا تو اس نے دیکھا کہ حور فروٹ باسکٹ سے فروٹ کاٹ کر کھا رہی تھی۔ جہانگیر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، شاید اسے بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ بھوک لگ رہی ہے؟ نرمی سے پوچھا تو حوریہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا چلو میں تمہارے لیے سوپ لاتا ہوں۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھتا حوریہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں پینا سوپ، کوئی اور چیز لا دیں، میرا کچھ اور کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ وہ اب اس حالت میں تھی، ایسے شخص کے ساتھ تھی کہ وہ اپنی خواہش اپنی مرضی اس کے سامنے رکھ سکتی تھی۔ اس کے پاس اب یہ موقع تھا کہ وہ بتا سکتی تھی کہ اسے کیا کھانا ہے، ورنہ نہ جانے قید سے پہلے کتنے سال ہو گئے اس نے اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ جہانگیر اس کے پاس بیٹھا، نرمی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ابھی تمہاری طبیعت مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی نا، اسی لیے 2-4 دن تو نرم غذا ہی کھانی ہوگی، لیکن آئی پرومس جیسے ہی تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی جو کہوں گا وہی کھانے کو دوں گا۔ ویسے جیسے اس کی حالت اور اس کی فیلنگ سمجھ سکتا تھا۔ اس کی بات پر حوریہ کو کچھ سکون ہوا اور جہانگیر کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر مزید گزر چکی تھی، وہ کھانا کھا چکی تھی اور اس وقت واش روم سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے گھٹنے پر ابھی بھی چوٹ باقی تھی، اسی لیے چلنے پھرنے میں اسے تکلیف تھی۔ دیوار کا سہارا لے کر اس نے بیڈ تک جانا چاہا۔ جب جہانگیر نے اسے ایسے سہارا دے کر چلتے دیکھا تو اس نے قریب آیا اور اس سے پہلے حوریہ سمجھ پاتی وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا کہ وہ شرم سے لال ٹماٹر ہو گئی۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لایا، اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اب مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی، شاید اسے امید نہیں تھی کہ حور 20 سال بعد اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو آج بھی وہی بچی تھی جو اس سے پہلے بار پکڑی تھی۔ ہم واپس پاکستان چلیں؟ جہانگیر جو اسے دیکھنے میں کھویا تھا، حور کی آواز کانوں میں پڑی تو کچھ حیرانگی سے اس نے حوریہ کو دیکھا۔ تم واپس جانا چاہتی ہو؟ اس کی مسکراہٹ مکمل طور پر غائب ہوئی۔ حوریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس ملک کے لیے نہیں بنی تھی۔ اس نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ پاکستان میں گزارا تھا اور اب وہ چاہتی تھی کہ جہانگیر اس کے ساتھ پاکستان جائے۔ میرے ساتھ یہاں رہنا چاہتی ہوں یا میرے بغیر پاکستان میں؟
سنجیدگی سے اگلا سوال پوچھا تو حوریہ کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کے بنا کیوں رہوں گی؟ اسی لیے تھوڑی آپ سے نکاح کیا ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو گئی تو جہانگیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اس کا ہاتھ سے لایا۔ تو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے حور کہ تم کہاں ہو؟ تم میرے ساتھ ہونا چاہیے، پاکستان ہو یا دبئی۔ تم یہ دیکھو کہ ہم دونوں اب ساتھ ہیں۔ ملک یا جگہ سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ ہمارا ساتھ اہم ہے اور میں یہ ملک نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بہت سارے اہم کام ہیں جو روز کرنے ہوتے ہیں۔ آفس جاتا ہوں۔ اس آگے مزید کچھ نہ کہہ سکا، وہ نگاہیں چرا گیا۔ حوریہ نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ آزاد کروایا۔ ہاں میں تو بھول گئی تھی، آفس جاتے ہیں آپ، وہاں بیٹھ کر لوگوں کی انفارمیشن نکالتے ہیں، پھر انہیں جان سے مار دیتے ہیں۔ جہانگیر چہرہ موڑے اب ونڈو سے باہر آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ حوریہ کو نہیں دیکھا۔ آپ سب کچھ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ماما بھی تو یہی چاہتی تھی۔ ویسے بھی آپ کے والدین کی موت کا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ میری خاطر آپ… ابھی وہ بات کر رہی تھی جب جہانگیر اس کی طرف پلٹا اور اچانک اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے الفاظ اپنے لبوں میں دبا گیا۔ اس کا ایک ہاتھ حوریہ کی کمر پر تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں۔ اس کے لبوں پر جھکتا وہ اس کی سانسیں قطرہ قطرہ اپنے وجود میں انڈیلنے لگا اور حور تو سٹ پٹا سی گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے جہانگیر کے سینے پر دباؤ دیتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے اس کی خوشبو میں سب کچھ بھولے بیٹھا تھا۔ کتنی ہی دیر بعد اپنی پیاس مکمل کرتے اس کے لب آزاد کیے تو حور سینے پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں حور، مگر اتنی ہی محبت مجھے اپنے کام سے بھی ہے۔ ہمارے کام کے کچھ اصول ہیں اور اب یہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا۔ فکر مت کرو، تم دبئی کے ڈان کی بیوی ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہوگی تمہیں میلی نظر سے دیکھ بھی سکے، اور جو دیکھے گا یا تمہیں تکلیف پہنچائے گا، کوشش بھی کرے گا، پھر اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ اس نے حوریہ کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ کیا آپ ایک بار میرے والدین اور اپنے والدین کی قبر پہ بھی نہیں جائیں گے؟ کیا ہم کبھی کچھ دیر کے لیے بھی پاکستان نہیں جا سکتے؟ اس کے سینے سے لگی حسرت سے پوچھ رہی تھی تو جہانگیر نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ ہاں، کبھی کبھار کچھ دنوں کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور حوریہ اتنے میں ہی خوش ہو گئی۔ سچی آپ بہت ہی اچھے ہیں۔ اس نے چہرہ اس کے سینے سے نکالے اسے دیکھا تو جہانگیر کھل کر مسکرایا۔ اس نے حوریہ کے ماتھے پر لب رکھے جو ایک بار پھر لال انار ہو گئی تھی، اور جہانگیر نے سکون بھرے لمحے میں یہ منظر دیکھا اور اس وقت اسے ایسا محسوس ہوا جیسے 30 سال بعد آج اس کی زندگی میں سکون آ گیا ہو۔ ہاں، وہ لڑکی اس کا سکون ہی تو تھی۔ چند ہفتے مزید گزر چکے تھے اور اب حوریہ کی طبیعت مکمل ٹھیک ہو چکی تھی، اور جیسے ہی وہ ٹھیک ہوئی اس نے سارے گھر کے کام کرنے شروع کر دیے۔ جہانگیر نے تو منع کیا تھا کہ وہ اس کے لیے میڈ رکھوا دے گا، مگر حوریہ نے منع کر دیا کہ وہ اپنے گھر کے کام خود کرے گی۔ جب شوہر اس کا تھا تو گھر بھی اس کا تھا اور وہ خود اپنے گھر کو سنوارنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے سوچ جان کر جہانگیر مسکرا دیا۔ پھر حوریہ کو کبھی کسی کام کے لیے منع نہیں کیا۔ یہ رات کا وقت تھا اور وہ اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور جہانگیر اندر داخل ہوا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر حوریہ نے کچن سے جھانک کر دیکھا۔ وہ سیدھا کچن میں ہی آ چکا تھا اور اب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا اس کی پشت اپنے سینے سے لگایا اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ حوریہ کھل کر مسکرائی۔ آپ آ گئے، جلدی سے فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، پھر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ بلیک فراک میں اس وقت وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جہانگیر اوکے کہتے ہوئے کمرے میں چلا گیا اور 10 منٹ کے بعد وہ فریش ہوتا باہر آیا۔ تب تک وہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ اب دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ان ہفتوں میں وہ آس پڑوس کی عورتوں سے بھی گھلنے ملنے لگی تھی۔ سب جان چکے تھے کہ اس فلیٹ میں رہنے والا تنہا مرد اب شادی شدہ ہے اور یہ اس کی بیوی ہے جو یہاں پر آئی ہے۔ جہانگیر کو تو نہیں پسند تھا کہ وہ ایسے دوسرے اپارٹمنٹس کی خواتین کے ساتھ گاسپس کریں، مگر چونکہ حوریہ یہاں پر اکیلی تھی تو فری ٹائم میں وہ دوسرے اپارٹمنٹ کی عورتوں کے ساتھ باتیں کر لیتی تھی۔ اس کے خیال سے اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ ہاں، وہ الگ بات تھی کہ جہانگیر نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ کسی کو بھی یہ نہیں بتائے گی کہ جہانگیر کیا کام کرتا ہے
کیونکہ جس ایریا میں یہ اپارٹمنٹ تھا وہاں کے لوگ بہت شریف اور اچھے تھے، اور تقریباً زیادہ لوگ مسلمان ہی تھے، اور اس نے اپارٹمنٹ اس جگہ پر لے رکھا تھا جہاں پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، بہت فرینڈلی ماحول ہو۔ جہانگیر کھانا کھا کر ٹیبل سے اٹھا تو اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ وہ کال پر بات کرتا ہوا کمرے میں چلا گیا تو حوریہ نے سارے برتن سمیٹے اور سارا کچن سمیٹ کر وہ کمرے میں آئی تو وہ لیپ ٹاپ کھولے کوئی کام کر رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی اور اپنا نائٹ ڈریس چینج کر کے ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ جہانگیر ہر ہفتے کے بعد اس کے لیے ڈھیروں کپڑے لے آتا تھا اور اس کی ضرورت کی ہر چیز، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا تھا، اور جتنے سال حوریہ کے ضائع ہوئے تھے وہ چاہتا تھا وہ ان تمام سالوں کی احساس کمتری اس کی جو تھی وہ سے مکمل طور پر باہر آ سکے اور اس کے ہر دکھ کا مداوع کر سکے۔ جب حوریہ چینج کیے باہر آئی تو جہانگیر لیپ ٹاپ بند کر رہا تھا، شاید اس کا کام ہو چکا تھا۔ لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھا اور حوریہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ حور خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اور کیا کیا سارا دن؟ کس کس عورت سے باتیں کی؟ اس کے بال سنوارتے ہوئے سارے دن کا حال احوال پوچھ رہا تھا۔ حور بھی خوشی خوشی بتانے لگی، آپ کو پتہ ہے خان جی، جو 7 والے اپارٹمنٹ میں عورت آئی ہے نا، اپنی ساس سے بہت جھگڑا کرتی ہے، اور اس کی ساس آج مجھے بتا رہی تھی کہ میری بہو کی زبان اتنی لمبی ہے۔ اس عورت کی نقل اتار کر بتا رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ جہانگیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پھر تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، یہاں نہ تمہاری کوئی ساس ہی نہیں۔ وہ جہانگیر کو اب خان جی کہنا شروع کر چکی تھی۔ اس کے مطابق جے کہنا صرف بچوں کے لیے مناسب تھا، اب وہ یہ کہنے کے قابل نہیں تھا، وہ بڑا ہو چکا تھا۔ اس کی بات پر حوریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میری ساس تھوڑی نہ ایسی ہوتی جو اپنی ہی بہو کی برائیاں کرتی، اور آپ کی ماما ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، میں تو گھر میں بہت بور ہو جاتی ہوں۔ وہ اداس ہوئی۔ لگتا ہے تمہاری بوریت کا کوئی انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا بولا تھا کہ حوریہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک امڑ آئی۔ اچھا کیا کریں گے آپ؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ ادھر آؤ بتاؤں۔ جہانگیر نے اسے کھینچتے اپنے قریب کیا کہ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ اب اس کے کان کے پاس جھکا تھا کہ حور کو اس کی سانسیں اپنے کانوں کی لو پر محسوس ہوئیں۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں 2 سے 3 ہو جانا چاہیے۔ گھر میں جب ایک چھوٹا سا بیبی آئے گا تو خود ہی مصروف ہو جاؤ گی اور یہ عجیب و غریب عورتوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دو گی۔ وہ سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو چوم چکا تھا۔ پہلے تو حوریہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، جب آئی تو وہ سر سے لے کر پیر تک سرخ پڑی اور جلدی سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ میں نے شرمانے کے لیے تو نہیں کہا حور، میں سنجیدہ ہوں اور واقعی میں آج چاہتا ہوں کہ ہم اپنا رشتہ آگے بڑھائیں، لیکن میں تمہاری مکمل رضامندی چاہتا ہوں۔ اس نے حوریہ کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑے اوپر کیا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں تو وہ لال انار بنی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ چہرہ جھکاتی، جہانگیر نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ بتاؤ حور۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حور شرما گھبرا کر اپنے لبوں سے کچھ نہ کہے۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ جانتا تھا وہ کچھ نہیں کہہ سکے گی کیونکہ وہ تھی تو پاکستانی مشرقی لڑکی۔ وہ اتنی بولڈ کبھی بھی نہیں تھی کہ اپنے جذبات کا اظہار کھلے عام لفظوں میں کر سکے، اسی لیے اس نے ایسا سوال پوچھا کہ وہ ہاں یا نہ میں جواب دے۔ حور نے نفی میں سر ہلایا تو جہانگیر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، یعنی وہ دل سے راضی تھی اور وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ دل سے راضی ہو، کیونکہ اس کے ساتھ ہرگز بھی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حور کے ہاں کرنے کی دیر تھی۔ وہ فوراً اس کو بیڈ پر گراتے اس کے اوپر جھکا تو حور نے شرما کر آنکھیں میچ لی، جہانگیر کے ماتھے پر لب رکھ کے، پھر اس کی آنکھوں پر، اس کے گالوں پر۔ بس حور کو اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے لب صرف اس کے سارے چہرے کو ایک گہری محبت سے روشناس کروا رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ سختی سے جہانگیر کی شرٹ پر مضبوط تھے۔ جہانگیر اس کے لبوں پر جھکا تو نہ چاہتے ہوئے بھی حور کو آنکھیں کھولنی پڑی۔ اس کی پکڑ جہانگیر کی شرٹ پر اور مضبوط ہوئی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ وہ اپنے لبوں کی پیاس پوری کرتا اس کے گلے پر جھکا تو کہیں جا کر حور نے گہری سانس لی۔ کچھ دیر اس کے گلے پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہا، پھر وہ اوپر اٹھا، تیز لائٹ بند کرتے سائڈ ٹیبل لیمپ آن کیا
اپنی شرٹ اتار کر وہ حور پر جھکا اور پھر گہری ہوتی رات ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر گئی۔ حور کی معصومیت کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نے اسے بہت محبت اور پیار سے چھوا کہ کہیں وہ اس سے مزید محبت میں ڈوب گئی۔ ہاں، وہ اس سے جنون کی حد تک عشق کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے لمس میں بے حد نرمی تھی جس سے حور اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل رہی۔ اور پھر کب وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سو گئی، حور کو تو یاد بھی نہیں، مگر جہانگیر کے چہرے پر ایک گہرا سکون اور گہرا اطمینان تھا۔ اسے جیسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے سالوں کی دوری کے بعد فائنلی وہ اس کی تھی اور اس کے پاس تھی، اور اب وہ مکمل ہو چکے تھے۔ مگر قسمت میں ابھی کون سے دکھ باقی تھے یہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ وقت کا کام ہے سرکنا، اور وقت سرک رہا تھا۔ جہانگیر زیاد کے پیچھے تھا، اس کے بارے میں ہر انفارمیشن نکلوا رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کا خاص آدمی اس کے آفس میں داخل ہوا۔ سر، بڑی خبر ہاتھ لگی ہے، زیاد کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے خود آفر کیا کہ وہ آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس آپ کے لیے بہت اچھی آفر ہے۔ جہانگیر نے حیرانگی سے اپنے آدمی کو دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ لوکیشن اس کے آدمی کے پاس تھی، اسی لیے دونوں گاڑی میں بیٹھے، اور اب گاڑی اس قدر آفس سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف حوریہ جو سارے کام نمٹا کر فلیٹ سے باہر نکل آئی تھی تاکہ وہ نیچے پارک میں روز کی طرح اپارٹمنٹ کی عورتوں کے ساتھ باتیں کر سکے، کیونکہ اسے ابھی بھی تنہائی سے خوف آتا تھا، اور ویسے بھی ابھی تو اس کی باقی اپارٹمنٹ کی عورتوں کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور کافی تو اس کی ہم عمر بھی تھیں۔ ابھی سیڑھیاں اترتی بلڈنگ سے باہر نکلنے والی تھی جب اچانک سامنے جہانگیر کا ایک گارڈ آ گیا۔ ہاں، حوریہ نے اسے بہت باہر دیکھا تھا، وہ جہانگیر کے ساتھ کام کرتا تھا، اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ حوریہ کچھ پریشان ہوئی، اس نے ویسے تو کاندھوں کے گرد شال رکھی ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ گھبرا گئی۔ میم، سر نے آرڈر دیا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک اسپیشل سرپرائز پلان کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو پک کر کے ان کے پاس ڈراپ کر دوں۔ گارڈ کی بات پر حوریہ پریشان ہوئی، مگر وہ تو جانتی تھی جہانگیر کا گارڈ ہے تو ضرور جہانگیر نے ہی بھیجا ہوگا۔ ویسے تو اس کے پاس موبائل تھا، مگر اس کا موبائل اوپر اپارٹمنٹ میں ہی رہ گیا، وہ اس وقت نیچے تھی، لیکن اسے جہانگیر کے آدمی پر پورا بھروسہ تھا، اسی لیے اوکے کہتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اسے اپنی گاڑی تک لایا اور حور کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حور بیٹھ گئی اور آگے بیٹھا، اور گاڑی شہر کے مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ وہ کوئی ویئر ہاؤس لگ رہا تھا۔ جہانگیر اور زیاد ہمدانی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تو تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ جہانگیر نے سکون سے پوچھا۔ زیاد نے اس بات میں سر ہلایا، اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ تھی، یا یہ کہا جائے کہ خباثت بھری مسکان تھی۔ تو زیادہ اچھا ہوگا، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میرے باپ کو تم نے مارا اور تمہارے باپ کو میرے باپ نے، لیکن یہاں پر میں نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا نہیں چاہتا، نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تمہارا باپ مرا، تم نے اس کی موت اور قتل کے بدلے پر کتنا بڑا امپائر کھڑا کر لیا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ جہانگیر سکون سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جیسے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زیاد کا اس سے یہاں بلانے کا کیا مقصد ہے۔ میں تو اس بات پر بلیو رکھتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی مر گیا ہے تو اس کی موت سے اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ کرو، جیسے تم نے فائدہ اٹھایا۔ اب اپنے باپ کی موت سے فائدہ اٹھانے کی باری میری ہے۔ مجھے اپنے باپ کے قتل کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، بس چاہتا ہوں کہ مجھے بھی دبئی کا ڈان بننا ہے۔ مجھے تمہاری جگہ چاہیے، تمہاری جگہ کے لیے تمہیں راستے سے ہٹانا ضروری ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں مار نہیں سکتا، جان سے تو ہرگز نہیں۔ ہاں، مگر میرے پاس کچھ ہے تمہیں دکھانے کے لیے۔ اس نے اشارہ کیا تھا، وہ دونوں خالی ویئر ہاؤس پہ بیٹھے تھے جو ابھی تک انڈر کنسٹرکشن تھا۔ اس کے اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ دور زیر زمین چوتھے فلور پر اسے ایک گارڈ دکھائی دیا، شاید زیاد کا گارڈ تھا، مگر جیسے ہی وہ جہانگیر کی طرف پلٹا تو سامنے کا منظر جہانگیر کا سانس تھما گیا۔ وہ گارڈ تو زیاد کا تھا، مگر اس کے پاس حوریہ کی کڑی تھی۔ حوریہ مکمل طور پر اس کی گرفت میں تھی، اور اس کا ایک ہاتھ حوریہ کے بالوں پر تھا، دوسرا ہاتھ گن پر تھا، اور گن حوریہ کی کن پٹی پر تھی، اور حوریہ کے چہرے پر بے حد خوف تھا اور حیرانگی تھی۔ جہانگیر تو اب تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا
کہ حوریہ یہاں پر کیسے پہنچی۔ اس نے ایسی حیرانگی سے اپنے پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھا جو نگاہیں جھکا گیا، اور جہانگیر سمجھ گیا کہ غداری یہیں سے کی گئی ہے۔ میری بیوی کو چھوڑ دو، وہ 1 منٹ سے پہلے کرسی سے اٹھتا وہاں سے چلایا تھا۔ البتہ زیاد وہیں سکون سے بیٹھا رہا۔ چھوڑ دیں گے تمہاری بیوی کو، بس ایک شرط پر، یا تو تم اسے بچا لو یا پھر اپنی جان لے لو۔ زیاد نے گن اس کی طرف بڑھائی۔ مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں، مگر تمہیں سچ بتاؤں، تمہاری بیوی کو پاکستان سے یہاں لانے والا میں ہی تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے پھر اسے یہاں پر رکھا، تم اسے بچانے آئے، مگر تم یہ نہیں جان سکے کہ تمہاری بیوی کو میں نے ہی ٹریپ کیا ہے، صرف اس دن کے لیے۔ جہانگیر حیرانی سے کبھی زیاد دیکھ رہا تھا تو کبھی حوریہ کو، جس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھی۔ وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کہ اسے دھوکے سے یہاں لایا گیا ہے۔ وہ جب ویئر ہاؤس پہنچے تو گارڈ پچھلی سیڑھیوں سے اسے یہاں پر لے آیا اور پھر دوسرے گارڈ کے حوالے کر دیا۔ حوریہ کے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے اس کے ماتھے پر گن رکھی جا چکی تھی۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا زیاد، تو میری بیوی کو چھوڑ دو۔ تمہیں کیا چاہیے؟ دبئی کے ڈان کی پاور میں تمہیں دیتا ہوں۔ میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں ہوں گا، میری بیوی کو چھوڑ دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ جہانگیر نے سختی سے اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ اگر ذرا سی بھی کوتاہی کرتا یا پھر کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کرتا تو وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ حوریہ کو نہیں چھوڑیں گے، اور فی الحال اس کے لیے حوریہ ہی اس کی فرسٹ پرائیورٹی تھی۔ اس نے پلٹ کر اپنے آدمی کی طرف دیکھا۔ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے نا؟ تم مجھے یہاں پر لائے اور تم نے حوریہ کو وہاں سے کیسے باہر نکالا؟ تم میرے گھر میں گھس کر میری بیوی کو کیسے یہاں پر لے کر آئے؟ وہ سیدھا اپنے آدمی کا گریبان پکڑ چکا جو شرمندگی سے نگاہیں جھکا چکا تھا۔ سوری باس، میں مجبور تھا۔ زیاد نے میری بیٹی کڈنیپ کر لی ہے، وہ محض 2 سال کی ہے، اور اس کے کڈنیپ ہونے کی وجہ سے میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس کی شرط تھی کہ میں آپ دونوں کو اس کے حوالے کر دوں، اور جہانگیر کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ اس کارڈ کو بیچنے والا جہانگیر کا ہی آدمی تھا جو حوریہ کو گھر سے لے کر آیا تھا۔ جہانگیر نے گہری سانس لی۔ اگر وہ لوگوں کے جال میں اتنی آسانی سے پھنس جاتا تو پھر وہ جہانگیر خان نہ ہوتا، نہ ہی وہ دبئی کا ڈان ہوتا۔ تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگا کر بہت بڑی غلطی کی ہے زیاد ہمدانی۔ اس نے گن ٹیبل سے اٹھائی اور کسی کے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے پہلے 2 لمحوں میں ہی زیاد کو گلے سے پکڑ اس کی گن کی نالی اس کی گلے پر رکھ چکا تھا۔ میں صرف 3 تک گنوں گا، اگر تمہارے آدمی نے میری بیوی کو نہیں چھوڑا تو خدا کی قسم اس گن میں موجود 6 کی 6 گولیاں تمہارا بھیجا اڑا دیں گی۔ ابھی کے ابھی اپنے آدمی کو کہو کہ میری بیوی کو چھوڑ دے۔ زیاد نے پھڑ پھڑانے کی کوشش کی، مگر جہانگیر جسامت اور طاقت دونوں مجھ سے بڑھ کر تھا۔ وہ پھڑ پھڑانے بھی نہ سکا۔ اس نے فوراً اپنے آدمی کو اشارہ کیا کہ وہ حوریہ کو چھوڑ دے۔ آدمی پیچھے ہو گیا۔ بچی کہاں ہے؟ سختی سے زیاد کا گلا دباتے ہوئے پوچھا، اور وہ اپنے آدمی کی بیٹی کا پوچھ رہا تھا جسے ان لوگوں نے کڈنیپ کیا۔ میں دوسری بار نہیں پوچھوں گا، خدا کی قسم جان نکال دوں گا، اس کے بعد میں بچی کو تو ڈھونڈ ہی لوں گا۔ جہانگیر نے گن وہیں پھینکی اور اب تیزی سے اپنے بازو میں چھپا چاقو جو وہ ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا باہر نکالا، اور وہ چاقو زیاد کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ 3 گنوں گا، خدا کی قسم تمہاری گردن کی نس اس طرح سے کاٹوں گا کہ تمہیں بہت بری موت آئے گی۔ زیاد کو خاموش پا کر اس نے دوبارہ دھمکی دی، اور حوریہ کو جیسے ہی گارڈ نے چھوڑا وہ فوراً سیڑھیوں کی جانب بھاگی تاکہ وہ جہانگیر کے پاس پہنچ سکے۔ زیاد نے فوراً اپنے آدمی کو حکم دیا کہ فوراً بچی کو لے کر آئیں۔ بچی شاید یہیں کہیں آس پاس ہی تھی، جو 5 منٹ میں ہی بچی حاضر ہو گئی۔ بچی کے باپ نے فوراً اپنی بیٹی کو پکڑ لیا۔ جہانگیر نے پھر اسے اپنے اسی آدمی کو اشارہ کیا، اور اشارہ کرنے کی دیر تھی۔ نہ جانے کہاں سے جہانگیر کے گارڈ نکل کر آئے، بنا دیر کیے زیاد کے آدمیوں پر فائرنگ کر دی، اور زیاد کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر صرف ایک جھٹکے سے جہانگیر اس کے گلے پر چاقو پھیر چکا تھا، اور اتنی سفاکیت سے پھیرا تھا کہ زیاد ہمدانی پھڑ پھڑا بھی نہ سکا۔ وہ سیدھا زمین بوس ہوا، جبکہ حوریہ جو نیچے آ چکی تھی مگر اب بھی جہانگیر سے کافی دور تھی، وہ فائرنگ کی آواز سے بہت گھبرا چکی تھی۔ اس نے جہانگیر کے پاس جانا چاہا، مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا پر اس تیزی سے جہانگیر کو اپنی طرف بڑھتا دیکھا۔ اس کے لب پھڑ پھڑائے
خان جی، اور پھر وہ لہرا کر زمین پر گری، مگر بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری چیز اسے یاد تھی وہ یہ تھا کہ جہانگیر اسے تھام چکا تھا۔ خوف اور گھبراہٹ کے مارے بے ہوش ہوئی تھی، یہ جہانگیر اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ اسے باہوں میں اٹھائے وہ جلدی سے اس ویئر ہاؤس سے باہر نکلا۔ اس کا آدمی اسے راستے میں ہی بتا چکا تھا کہ زیاد نے حوریہ پر ہاتھ ڈالا ہے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ جہانگیر کو دھوکہ دینا اس کے بس کی بات نہیں، یا پھر دھوکہ دینے کے بعد جہانگیر اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی لیے جہانگیر نے یہاں پہنچنے سے بس 2 منٹ پہلے ہی سارا پلان ترتیب دیا۔ وہ یہ جان چکا تھا کہ حوریہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی لیے اس نے پہلے ہی اپنے گارڈ بلا رکھے تھے۔ رات اپنے آخری پہروں میں تھی، سارا اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب اپارٹمنٹ کا مین ڈور کھلا اور وہ گھر میں داخل ہوا، اندھیرے میں اس کا استقبال کیا۔ اس کی وائٹ شرٹ سارے خون سے سرخ ہو گئی، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ وائٹ شرٹ۔ وہ احتیاط سے دروازہ بند کرتا اندر داخل ہوا اور انہی خاموش قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی پہلی نگاہ بیڈ پر سوئی اس شہزادی پر گئی جو گہری نیند میں تھی مگر کچھ بے چین تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کرتا بھی پلٹا ہی تھا جب حوریہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، نہیں پلیز مجھے چھوڑو، مجھے کوئی ہے، بچاؤ۔ جہانگیر فوراً اس کی طرف بڑھا جو چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھی، لیکن وہ خوفزدہ خواب کے زیر اثر گھبرا کر اٹھی تھی۔ جیسے اس کی نگاہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے جہانگیر پر گئی تو وہ مزید خوفزدہ ہوتی چیخ پڑی، کون ہو؟ دور رہو، میرے قریب مت آنا۔ سائڈ ٹیبل کی جلتی روشنی میں وہ جہانگیر کو صحیح سے دیکھ نہیں سکی، اسی لیے مزید پریشان ہو گئی۔ ریلیکس حوریہ، میں ہوں۔ جہانگیر نے کمرے کی لائٹ آن کی، اسے کچھ ریلیکس کیا۔ جیسے اس کی نگاہ جہانگیر کے چہرے پر پڑی تو وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ اس نے حیرت سے بیڈ کے بائیں جانب دیکھا، بیڈ کے بائیں جانب خالی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کس وقت اٹھ کر گھر سے نکلا اور اب کس وقت واپس آیا۔ اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو اس کا حلیہ دیکھ کر حوریہ مزید پریشان ہو گئی۔ یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کہیں چوٹ لگی ہے؟ اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھتی جہانگیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے لیٹنے کا کہا، فکر مت کرو حوریہ، یہ خون میرا نہیں ہے، بس ایسے ہی لگ گیا کسی کا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ میں نہیں چاہتا تم ایسے میرے کپڑوں پر لگے ان غلیظ لوگوں کے خون کو ہوتے میرے قریب آ۔ میں شاور لے کر آتا ہوں تو بات کرتے ہیں۔ نرمی سے ہدایت کرتے ہوئے واش روم میں جا کر بند ہو گیا اور پیچھے حوریہ گھبراتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ فریش ہوتا واش روم سے باہر آیا اور بیڈ پر اپنی جگہ آ کر نیم دراز ہوا۔ نرمی سے حوریہ کو بازو سے پکڑے اپنے قریب کیا۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ اسے پریشان دیکھ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، میں بس خوفزدہ سا خواب دیکھ رہی تھی تو ڈر گئی، اور آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں گئے تھے اور کیوں؟ اس نے روٹی ہوئی بچی کی طرح شکوہ کیا۔ ضروری کام تھا، جانا ضروری تھا میری جان۔ اور تم اس حالت میں پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہیں ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے نا کہ اس حالت میں بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی۔ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ سخت خفا تھی۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو پھر بہت ساری حوریہ قید خانوں میں زندگیاں گزاریں جیسے تم نے چند ہفتے گزاری۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہر لڑکی ایسی زندگی گزارے؟ اور جہانگیر کی بات سن کر حوریہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ جیسے وہ تکلیف میں رہی ویسے کوئی اور لڑکی بھی رہے، تو بس پھر کچھ برے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے برا بننا پڑتا ہے۔ مگر تم فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میرے ساتھ اللہ ہے اور اللہ نیتوں کا حال اچھے سے جانتا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں حور، تم میرا عشق ہو۔ اس نے حور کے ماتھے پہ لب رکھے۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں خان جی، اب آپ میرا واحد رشتہ ہیں، اب آپ کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ اس نے نم لہجے میں اظہار کیا تو جہانگیر کھل کر مسکرایا۔ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو کسی سے نہیں چھین سکتا، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور اس کے ایک فکرے نے جیسے حوریہ کی ساری بے سکونی ختم کر دی۔ بس یہ سوچا کرو کہ ہماری فیملی پوری ہونے والی ہے، جس میں ہمارے ساتھ ایک ننھی سی جان ہوگی اور یہی ہماری چھوٹی سی دنیا ہوگی۔ حور، اس کے الفاظ پر حوریہ واقعی جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس منظر کو سوچنے لگی اور پھر کھل کر مسکرائی۔ اب وہ کافی حد تک ریلیکس تھی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا،
اور وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ باہر رات مزید گہری ہو چکی تھی اور جہانگیر کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا تو اسے چھت کی جانب دیکھتے جیسے اللہ کا شکریہ ادا کیا تھا۔ معاشرے سے ناسور ہٹانے کا سلسلہ چلتا رہنا تھا۔ شاید ہی کبھی زندگی کے کسی مقام پر وہ اس کام سے پیچھے ہٹ جاتا، مگر حوریہ جانتی تھی وہ نہیں ہٹے گا، اور وہ اسے ہر حال میں قبول کر چکی تھی، اور وہ اس کے ساتھ ہر حال میں رہ سکتی تھی، چاہے ساری دنیا اسے چھوڑ دے۔ اور یہی وفاداری اور سچی محبت ہوتی ہے۔